الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال. بہترین دن اور الحمدللہ بہترین دنوں میں داخل ہیں آپ لوگ، اور بہترین اعمال انجام دے رہے ہوں گے. مسلسل ذکر اور ایک طرح کی یاد دہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، آپس میں جو ان کے ساتھ قربانی کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سنت جاری اور ساری ہے. اور حضرت حاجرہ جن کے ساتھ آپ سب نے دیکھا کہ کیا کیا معجزات ہوئے. تو یہ سب معجزات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم آتا گیا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں وہ اس کو انجام دیتے رہے. اور اسی طرح وہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے جنگل بیاباں میں اپنے بیٹے کو، تو بھی جو ہے وہ صرف یہی پوچھتی رہی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کے اوپر سر بسجود ہر کوئی نظر آتا رہا. سبحان اللہ. تو یہ پورا حج ہمیں اور قربانی اور یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتی ہیں اور سنتوں کو فالو کرنا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس طرح سے جو فرض کے اوقات تھے ہم سب پڑھ چکے ہیں، وہ کس طرح سے قصر کرتے رہے، اور جو چیزیں عام دنوں میں عام روزمرہ لائف میں فرض تھیں وہاں جا کر وہ کس طرح سے قصر میں بدل گئی نمازوں کا کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، ابھی چھوڑ دینا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اطاعت پر جما دے. جو اس کا حکم ہے اس کے آگے ہم سربسجود رہیں. انشاءاللہ اپنے ریمائنڈر کے ساتھ آگے چلتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک اسٹوری پڑھ رہی تھی، تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کو سناتی ہوں. تھوڑا سا کوئی جاؤں گی. صحرائی طوفان میں قدرت کا سبق. ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک نیم صحرائی علاقے میں گئے. وہاں تانگے پر سفر کر رہے تھے. اتنے میں آندھی کے آثار ظاہر ہوئے تو تانگے والے نے اپنا تانگا روک دیا. اس نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آتی ہے. وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور آثار بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسی قسم کی آندھی آ رہی ہے. اسی لیے آپ تانگے سے اتر کر اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں. آندھی قریب آ گئی تو ہم ایک درخت کے آگے بڑھے تاکہ ہم اس کی آڑ میں پناہ لے سکیں. تانگے والے نے ہمیں درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑا. اس نے کہا آپ درخت کے نیچے ہرگز نہ جائیں. اس آندھی میں بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، اس لیے اس موقع پر درخت کی پناہ بہت خطرناک ہے. اس نے کہا اس آندھی کے مقابلے میں بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کھلی زمین پر اوندھے ہو کر لیٹ جائیے. ہم نے تانگے والے کے کہنے پر عمل کیا اور زمین پر منہ نیچے کر کے لیٹ گئے. آندھی آئی اور بہت زور کے ساتھ آئی. وہ بہت سے درختوں اور ٹیلوں تک کو اڑا کر لے گئی.
لیکن یہ سارا طوفان ہمارے اوپر سے گزرتا رہا اور زمین کی سطح پر ہم محفوظ پڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آندھی کا زور ختم ہوا تو ہم اڑ گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تانگے والے کی بات بالکل درست تھی۔ آندھیاں اٹھتی ہیں تو ان کا زور ہمیشہ اوپر اوپر رہتا ہے، زمین کے نیچے کی سطح اس کی براہ راست زد سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندھی میں کھڑے ہوئے درخت تو اکھڑ جاتے ہیں مگر زمین پر پھیلی ہوئی گھاس بدستور قائم رہتی ہے۔ ایسی حالت میں آندھی سے بچاؤ کی سب سے زیادہ کامیاب تدبیر یہ ہے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو نیچا کر لیا جائے۔ یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ زندگی کے طوفانوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جب آندھی اٹھے تو وقتی طور پر اپنے آپ کو نیچا کر لو۔ کوئی شخص اشتعال انگیز بات کہے تو تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ کوئی تمہاری دیوار پر کیچڑ پھینکے تو اس کے اوپر پانی بہا کر اسے صاف کر دو۔ سبحان اللہ، اس کہانی میں ہم سب کے لیے اور بہت بڑا سبق ہے، اور یہی ہماری جو تعلیمات ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ امپلیمنٹ آپ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، نیم اٹ، آپ کے خاندان کا معاملہ ہو، ہر جگہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ بس یہیں تک میرا سبق تھا۔ آ جائیے اپنے لیسن کی طرف۔ ہمارا لیسن ہے فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی لیسن کو، پھر انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ، آپ لوگ اپنے لیے نوٹس لکھیے اور عمل کے پوائنٹس انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ فجر کا وقت۔ فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے۔ طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھی، کیا ہے؟ صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے۔ کب تک ہے؟ جب تک سورج نہ نکل آئے۔ لیکن اول وقت کون سا ہے؟ ساتھ ہی فجر کی دو قسمیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کو اٹھتی ہے نہ کہ چوڑائی میں، اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولن، اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لیفٹ جاتی ہے۔ اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لیفٹ کو پھیلتی ہے، ارزن پھیلتی ہے، بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے۔ فجر کا وقت طلوع فجر ثانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور فجر ثانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر ثانی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے، چوڑی نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر ثانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے۔ فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے، یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے۔ فجر ثانی تاریک نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرا ہو گیا، لیکن فجر ثانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ فجر ثانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا نہیں ہوتا، اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے،
اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے. اول وقت. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے. اندھیرے میں نماز. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا، اور آپ اس نماز میں 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑھے ہوئے شریک ہوتی تھیں. نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتی کہ انہیں رات کی تاریکی کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، حالانکہ طویل کی رات کی ہوتی تھی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اذان کے ساتھ ہی پھر نماز شروع کر دی جائے، تب یہ ہو سکتا ہے. ما یعرفن من الغلس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے، اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھیں. ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرا موجود ہوتا. جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پھیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا، اور یہاں آیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی. تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو، ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے باوجود پہچان لیا جاتا ہے، جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا. دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا. تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے ہیں. فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے؟ اندھیرے میں. درمیانی وقت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا. جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑھی. پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نماز کا وقت ان دو اوقات کے درمیان ہے، اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا. محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں. فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی. یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے. اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی. لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا. پھر فرمایا، خبردار، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی. 1 رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے. اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے. یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا.
فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے, اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا, باقی تمام نمازوں کے فرائض وہ ان کے اوقات میں پڑھتا ہے, تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس, کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں. ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی ہاں. استاذہ جی, فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں. جی تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں. جی ہاں. آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ ایک رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریں. اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا یعنی کہ 7:30 ہو گئے جان نماز تک آتے آتے, پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دیں اور پڑھیں. پھر ویٹ کریں گے. یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں, مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً, اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے. چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے, کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا, نکلنا شروع نہیں ہوا تھا. آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے. وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا, بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا. کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں. تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نا ابھی پورا تو نہیں نکلا. تو کنارہ نکلا مینس طلوع الشمس. سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا, چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا. ایگزیکٹلی بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہے تو بہت واضح ہو جائے گی چیز. جی ہاں. زیادہ یہ فجر صادق اور کاذب اس کا تھوڑا سا فرق اور تھوڑا سا واضح کریں, تھوڑا سا اس میں کنفیوژن. اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہوا نا کیلنڈر پر, اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنی کھڑکی سے افق کو دیکھیں, مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف, کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے. جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی ہوئی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجر کاذب ہوتی ہے. اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے. وہ وقت ہوتا ہے جب سحری کھاتے ہیں, سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے, جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے پھیلتی پھیلتی وہ پھر زیادہ پھیل جاتی, تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے. یعنی فجر کاذب سحری کھانے کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جب آخری 4 منٹ بھی رہ گئے اور 5 منٹ بھی رہ گئے اس وقت ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت تلاوت چھوٹی یا بڑی؟ آپ دیکھیے تو کامن سینس کی بات ہے, اگر اس نے لمبی تلاوت شروع کر دی تو اس کی تو 1 رکعت پوری نہیں ہوگی, اور اگر 1 رکعت پوری نہیں ہوئی اس وقت تو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ 1 رکعت پوری ہو جائے, 1 رکعت پوری ہو جائے. سن بورن ہی سن رائز ہے. بورن کا مطلب ہے نظر آنے لگ گیا نا, چاہے تھوڑا سا نظر آنے لگا تو یہ رائز ہو گیا. اور ایک سوال یہ کہ جیسے آپ سحری کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا سحری ختم کر لیں یا رک جائیں؟ جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ ٹائم دیکھ کر رکھے نا کتنا وقت, مطلب اذان کے وقت کھانا جائز نہیں. اذانوں کو چھوڑیں. شاید ہی کوئی مسجد ہو جو بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر اذان دیتی ہو, کوئی نہ کوئی آگے پیچھے, پہلے تو نہیں لیکن بعد میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو جو وقت ہے نا یعنی فجر طلوع ہونے کا اس پر آپ بند کر دیں, اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, اس سے پہلے پہلے ختم کر دیں. کیونکہ کچھ مؤذن تو اتنی لمبی اذان دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 منٹ لگ جائے ان کی اذان کو. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرے, فجر ہو یا فجر کے علاوہ کوئی اور نماز ہو. تمام نمازوں کی حفاظت, ان کے اوقات کی حفاظت, جماعت سے پڑھنے کی حفاظت ہونی چاہیے. ظہر کا وقت, ظہر کا وقت نصف النہار کے بعد سے عصر سے پہلے تک ہے. نہار کا مطلب ہوتا ہے دن اور نصف کا مطلب آدھا دن.
جیسے سورج 7 بجے نکلا اور 5 بجے غروب ہوا تو نصف کہاں ہو گیا؟ 12 بجے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے. ظہر کا وقت زوال شمس یعنی سورج کے زوال کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. ہر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو. یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سایہ اس وقت تک نہیں رہتا، وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر نہ ہو جائے. اول وقت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. آخری وقت. پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے. ظہر جلدی پڑھنا. ظہر کی نماز کے حوالے سے اصل اور مستحب بات یہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے، وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا جائے اور اسے اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. گرمی کی شدت میں بھی ظہر جلدی پڑھنا. محمد ابن عمر جو کہ حسن بن علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا آپ ظہر کی نماز سخت گرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے. انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پہ سجدہ کرتے، یعنی سخت گرمی ہوتی پھر بھی پڑھتے. یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں بھی ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے تھے. گرمی کی شدت میں ظہر تاخیر سے پڑھنے کا جواز ضرور ہے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے. کبھی کبھی ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے نا تو اس صورت میں تھوڑا تاخیر بھی کر لیتے. ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے. اصل میں کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو جب گرمی کی شدت ستاتی ہے نا تو وہ فوکس نہیں رکھ پاتا نماز پہ، اس کا سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ ہائے گرمی ہائے گرمی. تو اس لیے کہا کہ ذرا اس وقت کو جس میں شدت ہو وہ اس کو ٹل جانے دو. ابن عثیمین کہتے ہیں جب موسم سخت گرم نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو تو انسان ظہر کی نماز ادا کر لے، چاہے سفر میں قصر نماز ہی ادا کرنی ہو پھر بھی، کیونکہ سخت گرمی کے موسم کے علاوہ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھ لینا ہی افضل ہے. علامہ ابن جبرین کہتے ہیں الحمدللہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی گرمی نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز اور بجلی والے پنکھے موجود ہیں جو گرمی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس بے قرار کرنے والی گرمی کو محسوس نہیں کرتے جس کی وجہ سے پسینے پھوٹ نکلتے ہیں اور کپڑے تک گیلے ہو جاتے ہیں. اس حالت میں نمازی کو اپنی نماز میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے علماء آج کے دور میں سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی سبب نہیں پاتے. ہاں اگر ایسے ممالک یا گاؤں دیہات میں ہوں جہاں ایئر کنڈیشنرز اور اس طرح کی سہولیات میسر نہ ہوں تو ان کے لیے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ شریعت کے حکم کا دار و مدار اس کی علت پر ہے. جب علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا. جہاں تک سال کے باقی ایام کا تعلق ہے جن میں گرمی نہیں ہوتی تو ان ایام میں جو ہی سورج ڈھل جائے گا نماز کا وقت ہوگا. اگر آپ نے شروع کر دی نماز، ٹائم بہت کم ہے لیکن آپ کا فون بول گیا کہ فجر ختم ہو گئی، اب آپ توڑیں گے نماز؟ نہیں، کنٹینیو کمپلیٹ کریں گے. چاہے آپ کی ایک رکعت نہیں بھی ہوئی، چاہے رکعت پوری نہیں بھی ہوئی، اب آپ شروع کر چکے ہیں، توڑیں گے نہیں. تو وہ ہوگی یا پھر آپ ریپیٹ کریں گے؟ ہو جائے گی. استاذ جی یہاں پر اکثر مسجدوں میں جو بھی موسم ہو 1:30 بجے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے 1:30. یہ درست نہیں، وہ بس کنوینئنس کے لیے کہ لوگ شاید لنچ ٹائم وہی ہوتا ہے اس لیے رکھتے ہیں. اپنا پڑھ لیں پہلے اپنی جی پڑھ لیں اپنی. السلام علیکم استاذہ جی، میں نے بھی کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور قرات شروع کر دی ہے اور ایسے میں اسموک الارم بج گیا ہے کہ گھر کا ہے کچھ، تو آپ توڑ سکتے ہیں نماز؟ جی، جب کوئی ایمرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں. عصر کا وقت
ظہر کے آخری وقت سے سورج پیلا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے دن جبریل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے، پھر عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا۔ پھر فرمایا، ہر نماز کا وقت تمہاری کل اور تمہاری آج کی نماز کا درمیانی وقت ہے۔ دھوپ کے اعتبار سے عصر کا وقت، حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے فرمایا، دھوپ ابھی میرے حجرے سے نکلی نہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ونڈوز میں دھوپ اندر آ رہی ہوتی، تو کہتے کہ ابھی دھوپ آ ہی رہی ہوتی تھی کہ آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ اول وقت کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے جب سورج بلند اور روشنی میں کمی کے بغیر ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، یعنی ابھی چمک اس کی یا گرمی دھوپ باقی ہوتی تھی۔ اوالی کی طرف جانے والا عصر پڑھ کر چلتا اور اوالی جو ہے مدینہ کے بالائی حصے کی بستیوں میں پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ یہ بستیاں مدینہ سے 2 یا 8 میل کی مسافت پر تھیں، یعنی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر اپنی اس بستی تک پہنچ جاتے جب بھی ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہی ہوتا تھا، غروب کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ درمیانی وقت، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے آذان اور اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا، اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان 2 اوقات کے مابین ہے۔ آخری وقت عصر کا وقت جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ اضطراری وقت، مجبوری کا وقت، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، کیا سوال تھا؟ کہ ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ گھڑی سے الارم بج گیا کہ سورج نکل گیا یا سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے حدیث دوبارہ، اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لے، ابھی 2 نہیں ہوئے، 2 سے رکعت پوری ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، نماز توڑنی نہیں، اب اس کو کنٹینیو کرے۔ عصر اول وقت پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ قباء مدینہ سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کے پاس بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے لیے اپنا اونٹ نہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے دیکھا اونٹ ابھی ذبح نہیں کیا گیا تھا، اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے کچھ پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے اسے کھا لیا۔ عصر کی نماز جلدی پڑھی تو یہ کام بھی جلدی ہو گیا نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیں، کھانا بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہر چیز صاف ستھری کر پھر نماز پڑھیں گے، اور اتنے میں دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے۔ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد تسلی سے کام کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ کہہ رہے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے، اچھی طرح پکا ہوا گوشت، لحما نضیجا، نضج ہوتا ہے جو گل جائے، کلما نضجت جلودہم آتا ہے نا۔ صحابہ کا عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا. میں نے پوچھا چچا جان یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. عصر جلدی پڑھنے کا حکم. ابو ملیح سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابر آلود دن میں بریدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنگ میں شریک تھے، تو انہوں نے فرمایا نماز عصر جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی پس اس کے عمل ضائع ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو اور اس کی وجہ سے نماز بھی ضائع اور عمل بھی ضائع. عصر کو لیٹ نہ کرنا. علا ابن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد انس رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے، وہ اٹھ کر نماز عصر پڑھنے لگ گئے. جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے جلدی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے. ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں تھوڑا ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جو نماز لیٹ ہوتی ہے اس میں انسان کی توجہ پوری طرح نماز کی طرف نہیں ہوتی. ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی عصر لیٹ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز مؤخر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت گائے کی انتڑیوں کی چربی کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پڑھتا ہے. یعنی اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی بدلیاں سی آ جاتی ہیں نا سورج کے آس پاس، غروب اور طلوع میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں. یعنی بہت کلیئر اسکائی ہو تو پورے کا پورا بال نیچے جا رہا ہوتا، ورنہ اس کے اندر لمبی لمبی لہریں سی ہوتی ہیں بادلوں کی. عصر کی نماز فوت ہونے کا نقصان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، یعنی اس کے تو عمل ہی ضائع ہو گئے. عصر کے فوت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ناراضگی. حضرت علی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر سے روکا، یعنی جنگ میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. اور جو لوگ خود اپنی مرضی سے غروب کر لیں، اتنی بڑی وعید ہے. تو کیا سمجھ میں آیا عصر کا وقت کب ہے؟ جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہو، جب سایہ 2 مثل کے برابر ہو، تو پھر ظہر ختم عصر شروع، یعنی 1 مثل پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سورج پیلا پڑنے سے پہلے. آپ دیکھیں نا عصر کی نماز تب پڑھائی جب انہوں نے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ دیکھ لیا، یعنی اصلی سایہ جو تھا کسی بھی چیز کا. تو یہاں اول وقت جو ہے شروع ہوتا ہے جب اس کے برابر ہو جاتا ہے سایہ، یعنی 1 مثل ہوتا ہے، 2 مثل نہیں. 2 مثل پہ حنفی 2 مثل پہ شروع کرتے درمیانہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر. اوکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ میں جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ نماز آپ نے شروع کر دی ہے اور ٹائم ہو گیا، وہ اگر آپ سجدے میں پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ بیچ میں ہی کہیں ہیں، نہیں اب شروع جو کر دی تو اب تو آپ کنٹینیو کریں. جی کیونکہ آپ نے تو یہی سوچ کے شروع کی ہوگی کہ 1 رکعت مل جائے گی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے ہر روز 2-3 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں پھر انسان کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے. اور بعض اوقات تھوڑے اوقات میں 1-8 منٹ کا فرق بھی ہو جاتا ہے، اور 1 منٹ بڑی چیز ہوتی، 1 منٹ میں انسان پورا قیام کر لیتا ہے بعض اوقات قل واللہ کے ساتھ. مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی، یعنی جب پورا ڈوب جائے. طلوع میں تو ہوتا ہے نا ایک کنارہ نظر آئے، تو یہاں یہ نہیں کہ آدھا ڈوبا ہے تو نماز شروع کر دی. جب پورا سورج نظر نہ آئے پھر غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل وقت تو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے یلو ہونے سے پہلے، لیکن اگر کسی نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو 1 رکعت ہو گئی، پورا ڈوبنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب تم مغرب کی اذان دو تو سورج کے ساتھ ہی جلدی دے دیا کرو، یعنی غروب ہونے کے ساتھ ہی. سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا. ٹھیک ہے، بالکل چھپ جاتا، یہ مطلب ہے. اول وقت
اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی مغرب بھی اتنی جلدی شروع کرتے کہ جب پڑھ چکتے تو بھی ابھی روشنی باقی ہوتی تھی، پورا اندھیرا نہیں ہوتا تھا. سمجھ آئی؟ دوبارہ حدیث سنیے. اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو ابھی بھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے. یعنی تیر چلایا وہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہاں گرا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی تھی جگہ. ہمارے یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے نا اچھی بڑی روشنی ہوتی ہے، یہاں خاص طور پہ کینیڈا میں نے نوٹ کیا سورج غروب ہو چکا ہے لیکن روشنی. تب کہتے نہیں ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی نہیں ٹائم ہوا. نہیں، غروب ہوتے ہی شروع کر دیں. جب غروب ہوتے شروع کریں گے سلام پھیریں گے، اگر آپ نے کرٹن نہیں ابھی اپنے ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آسمان اچھی بڑی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ اول وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، یعنی وہ پنکش ریڈش اورنجش شیڈ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، مغرب کو لیٹ نہ پڑھنا. یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے. وہ سفر جہاد میں تھے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر پر حاکم تھے. تو عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی. ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، اے عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ عقبہ نے کہا، ہم کام میں مشغول تھے. انہوں نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں. ستاروں کے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لے گی تو امت خیر اور بھلائی پر رہے گی. دیکھیے ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ نماز کا صحیح نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، اور بہت سے مسائل کا حل نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے پر پڑھنا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو اگر تم ان احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا. لیکن ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر کیوں ہم پہ مشکل آ رہی ہے. جہاں خرابی نظر آئے نا، کوئی زندگی میں پرابلم نظر آئے تو فوراً نماز کی طرف دھیان دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا تو ابھی عادت میں لانا اس کو مشکل ہے. ابھی یہ مجھے چٹ لکھ کے رکھی ہے کسی نے کہ ابھی تک قیام میں ہاتھ صحیح طرح سینے پر نہیں باندھے جا رہے. ذرا باندھ کے دکھائی سینے پر، ابھی تو صحیح نظر آ رہے ہیں، کسی کسی کا نیچے ہے. دیکھیں سینہ کہاں ہے، یہ پہلے مجھے یہ بتا دیجیے. آپ کہیں گے میرے سینے میں درد ہے، یا پیٹ پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ ذرا نیچے رکھے نا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ذرا اوپر رکھے تو تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے نا، اٹھا کے رکھنے پڑتے، تھوڑا کندھے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت سا فرق پڑ جاتا ہے نماز میں. رکوع میں جب ہم نیچے کرتے، میں تو ابھی تک ہی پریکٹس کر رہی ہوں کہ جب رکوع کروں تو بازو تانت کی طرح ہو، خم نہیں ہونا چاہیے ان میں. ہم ایسے کچھ بن کے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ بازو یوں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں رکوع میں، ایسے نہیں کرنے، ان کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی ان کے اندر بل نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی لمبا رکوع کرے کر سکتے ہیں، واقعی کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو کمر پہ بوجھ آتا ہے، نہ پچھلے حصے پہ، نہ آگے، نہ سر پہ، نہ گردن پہ، کہیں بھی بوجھ نہیں آتا. آپ اسٹریٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، دیر تک آپ رکوع کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا تو کمر کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گرنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ پوزیشن جو ٹھیک ہے، بیلنس نہیں ہے نا. اس طرح کرنے سے بیلنس ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لیگز کی ساری اکڑن اور کمر کی ساری کھچاؤ سب کچھ دور ہو جاتا ہے. اور واقعی آپ نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو ارحنا بہا، جیسے آپ ایک ایکسرسائز اسٹریچز کر کے باہر نکلیں.
گردن کو آپ نے نیچے کرنا تھا. آپ دیکھیں جب آپ سیدھے کھڑے ہو کے گردن یوں کرتے بالکل یہ جو جیسے کندھوں کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے نا وہ سارا ٹھیک ہونے لگتا ہے. ان فیل ہونا چاہیے. آپ کریں نا, یعنی سجدے کی جگہ پر دیکھیں سیدھا رکھ کے آپ کا یہ حصہ جو ہے نا ریلیکس کرتا ہے ایک طرح سے. جب سلام پھیرے اور ایک اگر ہم یوں بس سستی کے مارے پھیر لیں کہ پیچھے کیا ہی نہیں, منہ موڑا ہی نہیں, تو پوری گردن موڑ کے اس طرح لے جانا اور دوسری طرف پوری گردن موڑ کے لے جانا, موڑ کے دیکھیں نا ذرا کتنا فرق پڑتا ہے. شعوری آپ کریں, یعنی یہ چیز جو ہے ادھر سے نظر آنی چاہیے پیچھے سے, یوں ایسے بھی نہیں. سلام اس اینگل پہ نہیں ہے, سلام اس اینگل پہ ہے. میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ میں ساری لائف میں اس طرح ہی بیٹھتی رہی ہوں, تھوڑا سا جیسے ایسے جی تو رکوع صحیح کرنے کی وجہ سے اب میں کافی حد تک سیدھے بیٹھنے لگ گئی. ریسٹ آف دا ڈے صحیح ہو جائے بالکل. جی پوسچر میرا بیٹر ہو گیا ہے الحمدللہ. دوسرا ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی پڑی تھی تھوڑی خم لا کے نا, تو میں نے کہا تم سیدھے رکھو اپنے بازو, تو کہنے لگی کہ امی بازو لمبے میں نہیں کر سکتی. ایسے میں کیا کندھوں کو تھوڑا اچکانا پڑے گا ہے نا؟ جی تھوڑے سے کندھے آگے ہو جائیں گے ہلکا سے. میری ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ تھی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ, تو مجھے یہی ایکسرسائزز بتا رہی تھی کیونکہ مجھے بیک میں درد ہوتا تھا, نیک میں. تو جب آخر میں سارا بتا چکی تو میں ہنسنے لگی, کہتی کیا بات ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, میں جب سے بڑی ہوئی ہوں مجھے یہ سکھایا گیا, یہ تو ہماری یہ نماز ہے. کہتی ریئلی؟ کہتی یہ تم 5 ٹائم اس طرح ایکسرسائز کرتے. میں نے کہا یہ ہماری نماز ہے, یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. میں نے کہا ہم سیدھی طرح کرتے نہیں, حق نہیں ادا کرتے نا, تھوڑی تھوڑی چوری کیے رکھتے ہیں اس میں سے. استاد جیسے ہم نے اسپیشلی جو آخری تشہد میں دیکھا کہ اس طرح رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو اوپر کرنا ہے, تو اس سے میں نے دیکھا کہ دعاؤں میں بہت الرٹ ہو کے ہم دعائیں کرتے ہیں. اور جب وہ جملے کے شروع میں انگلی ہلاتے ہیں جی, اور انگلی کو بھی سیدھا رکھنا. میں نے دیکھا لوگ ابھی تک انگلی نیچے رکھے ہوئے اور یا پہ نیچے سے اوپر خوب ہلا رہے ہوتے. نہیں, آپ اس کو سامنے رکھیے, قبلے کی طرف رہنی چاہیے انگلی, اور ہلکا ہلکا جملہ جب شروع ہو تو اس وقت بس ہلا دیں. عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک, شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک. صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے, یعنی 10 بجے تک. 5 بجے اگر سورج غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی؟ 10 بجے تک, دوسری پھر 2 بجے تک. اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اول وقت جوہینا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے, وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں. آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے, یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرا چھا جائے. آخری وقت, اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. اب صحیح مسلم کی روایت میں, اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے, نصف اللیل الاوسط آتا ہے, اور دوسری میں الی نصف اللیل آتا ہے. عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا. محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے ظہر؟ سورج ڈھل جانے پر. اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جب کہ سورج زندہ ہوتا تھا, یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی. اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا. اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے, اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے. عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے, اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے. عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں. انس بن مالک سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی, پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے, لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو, یعنی اتنا اجر ملا ہے تمہیں. لیکن ایک مرتبہ پڑھائی, بار بار ایسا نہیں تھا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے. جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے, پھر نیند نہیں پوری ہوتی. ابو موسیٰ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے
کسی دوسرے علاقے سے وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہ مدینہ سے باہر تھے۔ چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے۔ ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی۔ آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی۔ اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا، جو موجود تھے ذرا ٹھہرو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی فرمائی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے، کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی۔ نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا، مؤخر نہیں کرنا۔ اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے۔ پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نماز کو 1000 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، تو اس کو 1/3 سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے، یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے۔ اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے۔ بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تہجد کے وقت عشاء کے فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے، فجر تک نہیں ہے، کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ شفق غائب ہونے کی جو بات ہے، شفق احمر یا شفق ابیض؟ اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے، یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، آتما، ڈارکنیس آ گئی، کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، روشنی جا کے نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے، تو اب اس میں مجبوری ہے۔ کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے، اور آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر ایکسیپشنل صورت ہے۔ ادروائز جو حکم ہے عام طور پر، جیسے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر، تو اندھیرے کا ہی وہ کیا جائے گا۔ عشاء کی اذان جیسے ویسی نماز پڑھ لینی چاہیے، دیر سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ آخری بات ہم نے کیا پڑھی، عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا۔ اچھا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، مہمان وغیرہ آ رہے ہیں تو پہلے ہم نماز پڑھ لیں تاکہ پھر خوب سکون سے باتیں کریں گے، جب نیند آئے گی سو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نماز جائز ہے، لیکن افضلیت جو ہے وہ آخری چیز نماز ہونی چاہیے۔ اور یہ جو حکم ہے یہ ادب اور مینرز، یعنی حکم تادیبی ہے، تادیبی امر ہے، ٹھیک ہے، تعبدی نہیں۔ کل میں نے آپ کو 2 طرح کے اوامر بتائے تھے نا، ایک تعبدی، یہ جو لازمی کرنا ہے، یعنی مغرب ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے اب، ٹھیک ہے، یا عشاء کا وقت جو ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے، یعنی شروع میں پہلی تہائی میں پڑھ لیں، نصف رات تک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیا آپ، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں لے کے جانا۔ لیکن عشاء کے بعد باتیں نہ کرنا، یہ کیا ہے، تادیبی حکم ہے۔ کئی دفعہ جب اسٹارم آیا ہوتا ہے یہاں پہ تو سورج کا پتہ نہیں چلتا، تو مغرب کے لیے پھر اگر گھڑی کے حساب سے چلنا ہو تو کتنے منٹ کا اندازہ پھر رکھنا چاہیے؟ ٹائم داخل ہوا، اول وقت کا پڑھ لیا ہے، لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب یوزلی کہتے ہیں 15 سے 20 منٹ ہوتا مغرب کا ٹائم، تو وہ جی ہاں اتنا ہی ہے، تقریباً 20-25 منٹ تک۔ لیکن اگر اسٹک ہو گیا، کہیں مجبوری ہو گئی ہے، تو عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے فجر کے وقت آپ کو روشنی پھیلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے، سورج نکلنے سے پہلے تک بھی پڑھ لیں گے، اگرچہ وہ تاخیر کی نماز ہوگی لیکن ادا ہو جائے گی، آپ کی وقت کے اندر ہو جائے گی، فرض پورا ہو جائے گا، حاضری لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب بھی پڑھنی تو چاہیے ساتھ ہی شروع ہو جائے جب ٹائم، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو عشاء سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں، روٹین نہیں بنائے لیکن مجبوری کی وجہ سے، جیسے ٹریفک میں پھنس گئے، کہیں کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، کسی کی ہیلپ کرنے لگ گئے، کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن تھیٹر میں ہے،
کچھ بھی ہے. یعنی یہ تاخیر کے ریفرنس سے یہ کہ 2 منٹ پہلے بھی آپ اپنا نماز سٹارٹ کر لیں پھر اگلی نماز شروع ہونے سے پہلے. 2 منٹ کا تو کیا پھر کیا پڑھیں گے 2 منٹ میں؟ نہیں رکعت جیسے آپ نے کہا نا کہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے تو نماز ایک رکعت کے لیے بھی کم از کم 4 منٹ تو چاہیے ہوتے ہیں نا, 4-5 منٹ یا نہیں چاہیے؟ وہ قل هو اللہ کے ساتھ آپ نے کہا تھا نا ایک کیا ہو. میں نے ٹائمنگ کی نہیں ویسے, لیکن ایوریج تو نہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ سچی بات ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں نا. ہماری وہ اذان ایپ ہوتی ہے, اذان ہوگی, لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھیں, کوشش تو اول وقت کی ہی کرنی چاہیے. تاخیر میں تو پھر اول چیز پہلا موقع جب آئے ہاتھ تو آپ نماز شروع کر دیں. تاخیر کسی وجہ سے ہونی چاہیے, جو ہی وجہ ختم ہو جو بھی اب ہے اور کام چھوڑے پہلے نماز پڑھیں. میرا ایک سینیریو ہے کہ آج کل عشاء کی نماز 6 o'clock ہو جاتی ہے اور مسجد میں 7:30 اس کی جماعت ہوتی ہے, تو میں اپنے بچے کو اس وقت پک کرنے جاتی ہوں. تو کبھی میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں پڑھوں, جو ہی اذان ہوئی ہے کیونکہ اپنی پڑھوں, تو میں اس کو کس وقت کروں, اس کو جماعت تک مؤخر کروں یا اپنی گھر میں فرض؟ تو آپ اسے واپس پک کر کے گھر لا کے اپنی پڑھ لینا. تو میں وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں. جی, تو یہ ہو سکتا ہے میں گھر میں فرض پڑھ لوں اور وہ جو جماعت میں پڑھوں ان کو نوافل میں کر دوں. وہیں پڑھے, پڑھ تو سکتی ہے, ایسے بھی پڑھ سکتی. I also have a question. With regards to the ahadith where the Sahabas were waiting for Isha, but Rasulullah delayed it, and they got reward as though they were praying for that entire time. Does that apply even when you're at home? جی, جب انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا تو نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے آپ مسجد پہنچ گئے اور جا کے مسجد میں بیٹھ گئے, اذان کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ٹائم نماز ہی میں شمار ہوگا. انتظار ایک بھاری چیز ہوتی ہے نا, اور اس وقت پھر ہم بولنے لگتے پتہ نہیں اذان کیوں نہیں دے رہے یار. آپ نے ابھی کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنا چاہیے, تو لیٹ پڑھنی چاہیے, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مہمان آتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ 12:30 سے پہلے نہیں جائیں گے اور وہ اکثر ویکینڈ پہ آ جاتے ہیں, تو پھر ایسے میں کیا کریں؟ پڑھ کے بیٹھے پھر, تاکہ پھر قضا نہ کرے. ظاہر ہے پھر بیٹھنا پڑتا ہے. اساتذہ جو گرمی کے دن جیسے ہوتے ہیں اس میں مغرب کی اذان جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہے, مطلب سورج دیر سے غروب ہوتا ہے, تو اس میں جو نصف رات کے ٹائمنگ سے وہ چینج ہو جاتے ہیں, مطلب ان کو پھر اس وقت ہم اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے نا؟ جی نہیں, اس وقت اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے, اس وقت دیکھیں گے کب غروب ہو رہا ہے کب طلوع ہو رہا ہے اس کے حساب سے. اور جیسے شادیوں وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس موقع پہ کیا کریں, عشاء گھر سے پڑھ کر جائیں یا جی اگر آپ کو پتا ہو کہ واپس آنے تک حال خراب ہو چکا ہوگا تو پھر پڑھ کے چلے جائیں, پڑھ کے جانا ہے, یا وہاں اگر وہاں جگہ انتظام ہے تو وہاں جا کے بھی پڑھ لیں. کچھ لوگ اکثر نمازوں کا جگہ بناتے ہیں, خصوصاً اگر مغرب بیچ میں آ رہی ہو, تو اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا, کوئی نہ کوئی 1-2 چادر بچھائی دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کبھی اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو 2 چادریں ایکسٹرا لینے میں کیا مشکل ہے, ہو سکتا ہے وہ فری میں ہی دے دیں, اور اگر آپ پوچھے تو دیں گے نا, لیکن اگر آپ پوچھے ہی نہ تو پھر ان کا تو قصور نہیں. یہ جو ایک رکعت داخل کرنے کی چیز ہے یہ فجر اور عصر میں ہے صرف یا 5 نمازوں میں؟ 5 نمازوں میں. استاذ 1 گھنٹہ بعد کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں, بلکہ میری ایک جاننے والی ہیں, میں ان سے کہوں کہ نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں 1 گھنٹہ ہو گیا مغرب کے بعد تو نماز ہو گئی. تو یعنی کہ یہ مجھے نہیں, یعنی کہ عشاء کا وقت ہو گیا گھنٹے بعد. جی وہ کہتی میں نے کہیں پڑھا تھا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے بعد نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً اتنا 1.5 گھنٹہ ایسا ہو جاتا ہے. رمضان میں وہاں پہ مغرب دیر سے پڑھاتے ہیں, کہاں روزہ کھولنے کے بعد حرم میں کافی وقت دیتے ہیں وہ لوگ. نہیں اتنا بھی زیادہ نہیں دیتے, ہارڈلی 10 منٹ. تو آج تو پھر صحیح ہے, کوئی حرج نہیں. عذر کی بنا پر نماز میں تاخیر کرنا امت کے لیے آسانی. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو. یعنی ونس ان اے وائل ایسا اس لیے آپ نے کیا تاکہ امت کو اگر کوئی مشقت ہے تو نماز جمع کر لے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی بیمار ہے, سرجری ہے, ڈاکٹرز ہیں, ڈرائیورز ہیں, یا کوئی بھی ایسا پیشہ ہے کہ جس میں پتا ہے کہ یہ اگلی نماز کے لیے مجھے ٹائم نہیں دیں گے, میں ابھی زور پڑھ کے گئی ہوں اور ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد کہوں گی کہ مجھے اثر پڑنے دیں, تو روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے. سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے؟ سوئے رہ گئے آپ,
یا بھول ہی گئے نماز. اون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں تھے. وہ سب کے سب نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو سکے اور سورج طلوع ہونے تک سوئے رہے. آپ نے فرمایا تم تو مردہ لوگوں کی طرح تھے، اللہ نے اب وقت گزرنے کے بعد تمہاری روحیں لوٹائی ہیں. یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے پڑھ لے، اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے. ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ اچھا میں ظہر کے ساتھ ملا لوں گا، ظہر کو عشاء کے ساتھ ملا لوں. نہیں، اگر ظہر گئی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لے، عصر گئی ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لے، مغرب گئی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے. اس کو اگلے دن یا اگلے سال پہ نہ رکھے. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کاش کہ آپ ہمارے ساتھ پڑاؤ ڈال لیں. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوتے رہو. بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے. بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت اپنی سواری سے لگا کے بیٹھ گئے، مگر جب ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا. اب وہ کنارے والی بات آ گئی. آپ نے فرمایا بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ وہ بولے مجھے آج جیسی نیند کبھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو تم پر لوٹا دیتا ہے. اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو. اس کے بعد آپ نے وضو کیا. جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. یعنی اس وقت جب سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھے تو پھر انتظار کیا کہ سورج روشن ہو جائے، جیسے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں پھر آپ نے نماز پڑھائی. نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا. وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اے اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا اور میرے لیے اثر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اثر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا. پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا. آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا. پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز اثر ادا کی. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی. یعنی سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے پڑھائی. فوت شدہ نماز پڑھنے کا طریقہ قضا نماز جسے کہتے ہیں. ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور 20 سال تک اسے یاد نہیں آئی تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا. یعنی ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی پڑھی جائے گی، کئی نہیں پڑھی جائیں گی کہ 20 سال نہیں پڑھی تو 20 پڑھ لوں، نہیں، ایک ہی ہوگی. یعنی کسی نے ایک نماز قضا کی اور بھول گیا، اچانک اس کو 20 سال بعد یاد آیا تو اب کیا کرے گا؟ بس ایک وہ نماز پڑھ لے گا. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے. فرمان الہی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. ٹھیک. نماز کے ممنوع اوقات، یعنی جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو یا طلوع ہو تو اس کے مکمل نمایاں ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے نماز شروع نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پورا سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور اگر شروع کر چکے ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رہتی ہے تو پھر کنٹینیو کر لیں گے، دوسری بھی پوری کر لیں گے. نصف نہار کے وقت، زوال کے وقت. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے طلوع آفتاب تک رکے رہو. فجر پڑھ لی ہے، اب کیا نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی نوافل وغیرہ. کب تک؟ جب تک سورج، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جو قبول بھی ہوتی ہے پڑھ سکتے ہو.
یہاں تک کہ سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح کندہ ہو جائے، یعنی زوال کا وقت. پھر اشراق پڑھ سکتے ہو اور پھر رک جاؤ گے جب زوال شروع ہو جائے. جب سورج تمہارے سر پر سیدھا ہو جائے تو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج تمہاری دائیں جانب کو چھوڑ کر ڈھل جائے. جب وہ تمہاری دائیں جانب سے ڈھل جائے تو نماز پڑھو. اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھو. پھر عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. پھر ہے عصر کے بعد. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس مقام میں عصر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا تحقیق یہ نماز تم میں سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھی مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، بر وقت ادا نہیں کیا. جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلوع ہو. شاہد سے مراد ستارہ، یعنی ستارہ وہ نظر آنے لگے تو مغرب ہو جاتی ہے. تو پھر سورج بلند ہو تو عصر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. حضرت علی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا اللہ یہ کہ سورج اونچا ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ کو استخارہ کرنا ہے یا کوئی اور، تو دھوپ پیلی ہونے پہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس وقت پڑھ لیں گے. یا آپ کی ظہر کی سنتیں رہتی ہیں تو وہ آپ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. جب یہ کہا ہے نا آپ نے کہ ایک کنارہ سورج غروب ہو جائے تو پورے غروب ہونے تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب دھوپ پیلی ہو جاتی؟ نہیں، دھوپ پیلی ہوتی ہے تو نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ کب ٹائم کب شروع ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی. آپ نے کبھی سورج طلوع غروب دیکھا؟ جی سر، طلوع سمجھ آ جاتا ہے، غروب کی بات کر رہی وہ نہیں سمجھ آتا. غروب سمجھ نہیں آتا؟ جی دیکھیے افق کی لکیر نظر آ رہی ہوتی ہے نا جی، جس میں سورج نیچے جاتا ہے. جب سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اگر صرف ایک حصہ بھی نیچے چلا گیا نا اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا پہلی رات کا چاند ہے نا وہ سمجھے سورج کا کنارہ اتنا ہی ہوتا ہے. جی اگر اتنا اندر چلا گیا یا آدھا اندر چلا گیا تو پھر جب تک پورا نہیں غروب ہوگا تو مغرب نہیں ہوگی. اب سمجھ آئی؟ جی، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس میں ایک ورڈ یوز ہوا تھا سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کہ سبب کی نماز یہی ہے جیسے حرم میں داخل ہوئے آپ، جیسے استخارہ کی ضرورت پیش آ گئی، جیسے ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، آپ یہاں سے نکل گئے کہ کوئی گاڑی جا رہی تھی، گھر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر پڑھی اور پھر ظہر کی سنتیں بھی پڑھ لی. تو تحیت المسجد ہوئی یا طواف کے نفل؟ جی ہاں، طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اندر چلی گئی، اب آپ کا مغرب شروع ہوا. جی ہاں. اور جب یہ یہاں پر ہے اور جا رہی ہے نیچے تو یہ وہ ممنوع ٹائم ہے. لیکن عصر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے، اب آپ اس پورشن میں پڑھ سکتے ہیں عصر؟ شروع نہیں کر سکتے. شروع نہیں کر سکتے. عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں. اگر ظہر قضا ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور بھی قضا نمازیں فجر کی، مغرب کی، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے. جو یاد آ گئی اچانک، جی ہاں یاد آ گئی ہے وہ پڑھ. یہ ظہر کی سنت قضائی تو پڑھ رہے ہیں. میں قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے بہت سے لوگوں نے جب فرض ہوئی نمازیں پڑھنا نہیں شروع کی، بعد میں انہوں نے شروع کی، تو جو پہلے ان کی نمازیں مس ہوئی کیا وہ سب قضا ہوتی ہیں، جو قضاء عمری جس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے اور قضا کب کر لے؟ بعد میں کر لے. اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر فرض تھا اور فوت ہو گیا تو کیا کرے؟ کوئی اور اس کے قضا کر دے، حج بدل کر دے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا، انگوٹھی نکل جائے گی، سیٹ خراب ہو جائے گا، تو ہسبینڈ کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں، ہو گئی زکوٰۃ. لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے، جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا حج بدل جو ہے. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے ہمارے وارثوں میں سے. اگر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصاً نظر کے روزے کی قضا دی جا سکتی. قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھوٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی. لیکن
جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب توبہ استغفار، رو رو کے معافیاں مانگنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، خوب خوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں. روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو اپنے وقت پر ہی فرض ہے، بعد میں ادا نہیں ہوگا. نہیں، اگر بیمار ہے، کوئی مجبوری بعد میں ہو جائے گا، لیکن نماز کا نہیں. حیض کی نمازیں بھی نہیں لوٹانے کا حکم. نفاس کی نمازیں 1 مہینے کی نمازیں جاتی ہیں، یہ 40 دن کی، تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نماز کے دیگر احکام. فرض نماز کی رکعات، سنتیں اور نوافل، ان کے دلائل. ابتدائی اسلام میں 2 رکعات کی فرضیت. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی. یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے، اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو 2 رکعتیں رکھی گئیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے، قصر کرتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا. تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں، فجر کی 4 اور 4، ظہر اثر کی، اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہیں. تو 2، 3 اور 4 نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی. اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی. جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی. پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا. آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی. پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی. تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائیں گی.
ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا. تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ابن محیریز سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے. تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی. تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے. آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں. تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے. تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری ہی کی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں. تو لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی. تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں. فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے. بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے. اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا، فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ. بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا،
پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں. یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے. اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی، کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی. اب کیا ہے، ان کو پورے کا پورا لکھ دو. لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. تو اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوں گی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر، فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی سب. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں فرضوں کی. ٹھیک ہے. عمرو بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کری، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے
تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں، جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر مؤکدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر مؤکدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئک سا ہم اس کا ڈسکشن کر لیتے ہیں 3 منٹ میں، اور آپ لوگ اپنا ہوم ورک نوٹ کیجیے گا. الحمدللہ اب ٹرم ہالیڈیز آ چکی ہیں انشاءاللہ. تو اب آج آپ کی لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 جولائی تک ٹرم ہالیڈے، اس کے بعد جو بھی منڈے یا تھرسڈے پڑے گا پھر آپ لوگوں کی انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ ہوگی. تو ان چھٹیوں میں آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے ابھی تک دعائیں پڑھی ہیں، استفتاح، دعا استفتاح سے لے کر آخر سلام پھیرنے تک، تو آپ لوگوں نے ایک چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے جتنی بھی دعائیں یاد کی ہیں، ایک دعا، صرف دعا استفتاح کون سی یاد کی ہے پہلی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد پھر اس کے بعد اسی طرح سے آپ جو ہیں رکوع کی دعا پہ، سجدے کی دعا پہ، اسی طرح سے تشہد کی دعا، جتنی بھی دعائیں آ رہی ہیں سیکوینس کے ساتھ، اس کو ایک چارٹ بنا کے ایک پیپر پہ لکھنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو اس کے ساتھ جو پکچر ہیں، جو صحیح ہوں پکچر، وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کاپی رائٹ والی. ٹھیک ہے، کاپی رائٹ نہیں کرنا. آپ کو اگر مل سکتی ہیں ویب سائٹ سے تو آپ ضرور اس پکچرز کے ساتھ دعا کو ڈال سکتے ہیں. ٹھیک، تو ایک چارٹ اس طرح سے آپ نے پورا کریٹ کرنا اور پھر اس کو گروپ میں شیئر کرنا ہے. بسم اللہ. ٹائم جو ہے وہ اتنا رہا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 2 منٹ میں ہم اس کو کور کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل مغرب کی نماز کے حوالے سے کیا تھا؟ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا. ٹھیک ہے، مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج ڈوب جاتا اور پردے میں چھپ جاتا. اور ایک اور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھروں کو مدینے کے آخری کونے تک لوٹتے اور تیر مارتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ لیتے. ٹھیک ہے، اس وقت تک مغرب کی نماز پڑھتے. عشاء کی نماز میں زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ کتنی کی جا سکتی ہے؟ آدھی رات تک. آدھی رات تک. 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آدھی رات بنا لیں گے آپ سورج کے، جب سورج غروب ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ 6 بجے شروع ہو رہا ہو تو پھر، اور جب سورج نکل رہا ہے اس کا درمیانی وقت جو ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور وہ آدھی رات بنے. تو یہاں آدھی رات تک ہو گیا. کیا کسی حدیث سے سفر کے علاوہ مقیم ہوتے ہوئے نماز کو جمع کر کے پڑھنے کی رخصت ملتی ہے؟ جی ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہمارے پاس تھی. بغیر خوف بارش کے ظہر و اثر، مثال کے طور پر کوئی آپ کے لیے ایمرجنسی آ گئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اگلی نماز مس ہو جائے گی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟
ملا کے پڑھ لیا کرتے تھے، مغرب کو عشاء میں، اور اسی طرح سے ظہر کو عصر میں. مثال کے طور پر کوئی اگر سرجن ہے، اس کو جانا ہے آپریشن تھیٹر میں، اب 12 گھنٹے کا آپریشن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ نمازوں کو اپنے مس نہیں کرے گا، وہ ملا کے پڑھ کے اندر آپریشن کرے گا جا کے. ٹھیک ہے، تو ایسی ایمرجنسی صورتیں اکثر روزمرہ زندگی میں آ جاتی. سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ جب بھی آپ سو کے اٹھیں تب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اٹھیں گے، جب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، یہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں جو اوپر ہیں، لیکن ان میں بھی کون سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ چند مثالیں دیجیے. ممنوع اوقات میں کون سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا. ممنوع اوقات میں کون سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جیسے عصر کے بعد استخارہ وغیرہ یا ظہر کی سنتیں. ہاں بالکل، ظہر کی سنتیں چٹکیوں یا تحیۃ الوضو. تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، طواف کے نوافل اور پچھلی نماز کی باقی رہ جانے والی سنتیں. فرض کی ادائیگی کرنے والے اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والے کے لیے کس بات کی خوشخبری ہے؟ جنت. جنت کے ہر دروازے سے. فرض نماز کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے والے کا کیا اجر ہے، اور وہ 12 سنتیں کون کون سی؟ جنت کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 12 سنتیں کون کون سی؟ جی، یہ 2 فجر سے پہلے، اور 6 ظہر سے پہلے 4، اور پھر فرض کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے، ہاں جی، فجر سے پہلے اور 2 رکھتے عشاء کے بعد کی. عشاء کے بعد. سنت نماز مسجد میں پڑھنا پسندیدہ ہے گھر میں؟ گھر میں. گھر میں. سنت مقدہ، سنت غیر مقدہ سے اہل علم کے نزدیک کیا مراد ہے؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں. سنت مقدہ اور سنت غیر مقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت مقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں، یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اور سنت غیر مقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی. اس کا چارٹ یہاں پر بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ فالو کر سکتے ہیں سنت مقدہ کون کون سی ہیں اور سنت غیر مقدہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہیں تک رکھیں گے. آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.